السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام یحییٰ بن معین، امام الجرح والتعدیل، امام العلل، اللہ اکبر، امام المحدثین کے حالات، خدمات، منہج پر یہ جولائی کے مہینے میں 2024 میں ہم تخصصاتی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات بنی کہ ہم نے اس کا اعلان کیا؟ سب سے بڑی وجہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ان ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کسی ایک کے دل میں بھی ائمہ محدثین کی سچی محبت بیٹھ جائے، اور ائمہ محدثین کے منہج حدیث، منہج جرح و تعدیل، منہج علل، منہج قرآن، منہج تفسیر، اللہ اکبر، کو سمجھنے میں معمولی سی بھی مدد ملے، اور وہ اپنا جینا مرنا ائمہ محدثین کی طرح اپنے آپ کو وقف کر لے، قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، شائع کر رہا ہے، ہم اور غم یہ لگ جائے کہ اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، تو نے ہی مجھے تھوڑی بہت صلاحیتیں دی ہیں، تو نے ہی مجھے بولنا دیا ہے، تو نے ہی مجھے ذہن تھوڑا بہت دیا ہے، اللہ اب توفیق دے دے کہ میرا مرنا جینا تیرے دین کی خدمت بن جائے۔ یہی ہمارا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ الحمدللہ دوسرا مقصد یہ ہمارا پورا سلسلہ ہے، زندگی کا ایک ٹارگٹ اور ویژن ہم نے مقرر کیا ہے توفیق الہی سے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بڑے بڑے ائمہ محدثین گزرے ہیں، ان کے حالات و خدمات پر ہم نے پورے دورے کروانے ہیں، مستقل کتابیں لکھنی ہیں، تاکہ ان کی خدمات، ان کی کتابوں کا منہج، ایک ایک چیز امت مسلمہ کے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابن معین رحمہ اللہ سے پہلے متعدد ائمہ محدثین کے حالات و خدمات پر ہمارے کئی ایک دورہ جات ہو چکے ہیں، وہ ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر پر سارے موجود ہیں۔ پلے لسٹ میں جائیں گے تو کئی ایک ائمہ محدثین کے حالات پر ہمارے ہفتے کا دورہ، مہینے کا دورہ، وہ آپ کو ملیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہم تحریر بھی کر دیتے ہیں فوراً۔ تو دونوں طریقہ سے، یعنی تدریس کے انداز میں، تصنیف کے انداز میں، بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین کی حیات و خدمات کو، ان کے منہج کو عام کرنا، یہ ہمارا زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور توفیق مزید کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرا بڑا مقصد یہ ہے، جب بھی ہم سرسری مطالعہ کو چھوڑ کر تخصصاتی مطالعہ شروع کریں گے کسی بھی میدان میں، کسی بھی فن پر، فائدہ یہ ہوگا کہ اس شخصیت پر، اس مسئلہ پر ما لہو و ما علیہ بحث پڑھنے کا، مناقشہ کرنے کا، دور دور تک مطالعہ کرنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اب ایک ٹارگٹ ہے جی، جولائی کے مہینے میں ہم نے ابن معین کے رحمہ اللہ کے منہج پر دراسہ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، تو کام تو کئی ایک شروع ہوتے ہیں، لیکن اسی بہانے جولائی کے اندر ہی اسی جلیل القدر امام اور محدث کی حالات کو ڈیپلی، بڑی گہرائی کے ساتھ ہمیں مطالعہ کا موقع نصیب ہوگا۔ پتہ نہیں زندگی میں اگلا مہینہ ہے کہ نہیں، اگلے دن ہے کہ نہیں، چلو اسی بہانے زندگی میں ایک تو محدث کا کم از کم تخصصاتی مطالعہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس ایسے کاموں میں نے بڑی خیر و برکت دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں زیادہ کام لے لیتے ہیں، ورنہ
یہ قرب قیامت ہے، ایسی مصروفیت والی زندگیاں ہیں لوگوں کی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، جب ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کی خدمت کا صحیح مشن، صحیح منہج شامل نہیں ہوگا، پھر وہ زندگی بے برکت ثابت ہو جائے گی، وہ انسان کچھ نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، بظاہر وہ بڑی سہولیات میں ہوگا، لیکن جو توفیق ہے دین کی خدمت کی اس کے پاس یہ نہیں ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے، اپنی شفقت سے ہم پر خصوصی کرم مہربانی فرما، اور ہمیں مرتے دم تک آخری سانس بھی ہمارا نکلے جسم سے تو ہماری زبان پر تیرے دین کی خدمت جاری ہو، ہمارے ہاتھ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے قلم اور کوئی تصنیفی کام جاری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ چوتھا بڑا مقصد، امام ابن معین رحمہ اللہ کے حالات و خدمات پر، ان کی کتابوں کے جرح و تعدیل کے، علل کے، حدیث کے منہج پر اردو زبان میں یہ پہلا دورہ ہے جو فزیکل ہم اپنے ادارہ السنہ انٹرنیشنل گرین ٹاؤن لاہور میں فزیکل بھی کروا رہے ہیں، اور ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے اہم دورہ جات ریکارڈ بھی کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں مرد و خواتین ان ہمارے دورہ جات سے فائدہ لیتے ہیں۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس امام کے منہج پر، حالات و خدمات پر ضروری تھا ہم پر کہ ہم ایک بہت بڑا دورہ کروائیں، سیمینار منعقد کروائیں، تو ہم اپنی طاقت کے مطابق الحمدللہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو امام ابن معین رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر امام پر ہماری اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں ہے میرے ناقص علم کے مطابق، اور پھر ان کے منہج حدیث پر وہ بھی نہیں ہے۔ اسی بہانے اردو دان طبقہ کے لیے پوری دنیا میں جو بسنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں، حدیث علم حدیث کے ساتھ ان کی محبت ہے، تو انشاءاللہ العزیز امام ابن معین کے دورہ سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا، پھر سامعین کو، سامعات کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اصل یہ دورے جات فزیکل کرنے والے ہیں، ہم اس میں اپنے طلباء کو کتابیں دکھاتے ہیں، ایک ایک چیز اصل کتابوں سے دکھاتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ ابن معین رحمہ اللہ کا دورہ آج سے شروع ہو رہا ہے، آج 2 جولائی ہے، اور امام ابن معین کی ساری کتابیں الحمدللہ جو جرح و تعدیل پر ایک بڑا موسوعہ، اور ان کے منہج پر متعدد کتابیں مختلف علماء شیوخ نے جو عرب و عجم نے لکھی ہیں، عرب نے لکھی ہیں، عجم نے نہیں لکھی، وہ بھی ساری کی ساری ہم نے الحمدللہ 10 دن پہلے پریس بھیج دی تھی۔ یعنی امام ابن معین کے حالات و خدمات پر جو عربوں نے کام کیے، ان پر موسوعات لکھے گئے جرح و تعدیل علل پر، وہ سارے ہم نے جو بھی ڈاٹا ملا ہمیں اللہ کی رحمت اور توفیق سے وہ ہم نے پریس ڈیجیٹل بھیج دیا ہے، وہ بھی آج کل تک کتابیں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کتابیں بھی اسی بہانے چھپ گئی ہیں، کچھ میرے لیکچروں سے آپ فائدہ لیں گے، کچھ وہ کتابیں جو ہم نے برائے فار سیل نشر کی ہیں وہ بھی طلبہ و طالبات خریدتے ہیں ہماری کتابیں الحمدللہ بڑے شوق اور ذوق سے، کیونکہ ہمارا مشن خدمت حدیث ہے اور ہمیں بات آتی نہیں، تو اس طرح بڑا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل علل حدیث وغیرہ کے دراسہ پر عربی میں آج تک کوئی کتاب نہیں چھپی پاکستان کی سرزمین پر، برصغیر میں کوئی کتاب نہیں چھپی میرے ناقص علم میں، تو چھپنی چاہیے تھیں۔ جب ہم اپنی نسل نو کو ان بڑے بڑے ائمہ محدثین سے دور رکھیں گے تو یہ تو پھر دور ہیں ہی نہیں، ہم نے قریب کرنا ہے۔ قریب کرنے کے 2 ہی حل ہیں۔ پہلا حل ان جلیل القدر ائمہ محدثین کی کتابوں کو شائع کیا جائے، ڈیجیٹل پرنٹنگ ایک بہت اچھا اللہ کی طرف سے انعام ہے، محدود نسخے
جتنے آپ کو نسخے مطلوب ہیں، 5 نسخے، 10 نسخے، 50، 100، 200 جتنے مطلوب ہیں اتنے ہم چھپوا لیتے ہیں۔ اور یہ کتابیں عرب ملکوں میں چھپی ہیں، پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں۔ اور ہمارا کوئی مشن اور مقصد نہیں ہے، نہ ہی کوئی تجارت اس کا مقصد ہے۔ جتنے کی کتاب چھپتی ہے تقریباً ہم اتنے میں ہی آگے ہماری ٹیم دار بن بشیر کی جو کتابیں سیل کرنے والی ہماری ٹیم ہے، ان کو میری طرف سے آرڈر ہوتا ہے، بیٹو بس جتنے میں کتاب چھپ رہی ہے اتنے میں ہی آگے پہنچا دیں۔ یہ خدمت حدیث کے مشن کو ہم نے عام کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 ہی طریقے ہیں اپنی نسل نو کو ائمہ محدثین کے ساتھ اٹیچ کرنے کے، کہ ان کے سامنے جلیل القدر ائمہ محدثین کی کتابوں کو لایا جائے جو آج تک برصغیر کی تاریخ میں نہیں چھپیں، ان کو لایا جائے برصغیر میں۔ یہ حق ہے ہمارے پبلک کا، ہمارے علماء کا، ہمارے شیوخ کا، ان کے پاس وہ کتابیں ہوں، دستیاب ہوں، وہ پڑھیں گے طلبہ، وہ علماء پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا پھر انہی کتابوں کی روشنی میں اور دیگر تمام کتب جرح و تعدیل، علل، سوالات وغیرہ وغیرہ کی روشنی میں امام ابن معین پر جو ہمارے متقدمین متاخرین ائمہ محدثین نے، موجودہ شیوخ نے بحثیں کی ہیں، اسی بہانے تمام چیزوں کا مطالعہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایسا مطالعہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب تخصصاتی مطالعہ کریں گے، کشتیاں جلا کر ایک مشن کے تحت ایک شخص کو، ایک مسئلہ کو لازم پکڑیں گے، جب تک اس مسئلہ پر، اس امام پر تمام کی تمام بحوث پڑھ نہ لیں، لکھ نہ لیں، خلاصے نہ نکال لیں، دراسہ نہ کر لیں، غلط صحیح کی تفریق نہ کر لیں، اس وقت تک اس مشن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مشن ہمارے جاری ہیں، تدریس بھی جاری ہے، فزیکل بھی جاری ہے، آن لائن بھی جاری ہے۔ پھر اسی امام اور محدث کے پر جو کتابیں عربوں نے لکھی، ماشاءاللہ، اللہ کرے ہمارا مزاج بھی عرب محدثین، عرب شیوخ جیسا بن جائے، ہمارے ہاں بھی علمی سے علمی کام ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ چند وہ مقاصد تھے، وجوہات تھی جن کی بنا پر ہم نے امام ابن معین رحمہ اللہ پر دراسہ شروع کیا ہے۔ 5ویں وجہ، امام ابن معین رحمہ اللہ جرح و تعدیل میں کچھ خاص اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں ایک ایک اصطلاح کا استقرائی، تطبیقی، مقارنہ، مطالعہ ہم کروا رہے ہیں۔ وہ ساتھ لکھیں گے بھی اپنی کتاب میں، اور ساتھ ہم آن لائن بھی، یہ فزیکل آن لائن کلاس بھی، اس پر بھی ہم درس دے رہا ہے، تاکہ ایک ایک اصطلاح مبرہن واضح ہو کر مدلل انداز میں سامنے آ جائے کہ امام ابن معین جب یہ لفظ بولتے ہیں تو کیا مراد ہے، یہ بولتے ہیں تو کیا مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن معین رحمہ اللہ جیسے جرح و تعدیل کے ایک بہت بڑے جلیل القدر امام تھے، اسی طرح علل کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے عربی زبان میں کچھ ہم نے ڈاٹا منگوا لیا ہے PDF کی شکل میں، وہ ہم نے پریس بھی بھیج دی الحمدللہ، تو وہ بھی ہم دراسہ کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر علوم حدیث، امام ابن معین رحمہ اللہ کی ساری زندگی خدمت حدیث میں گزری، علم حدیث میں گزری، تو بڑی زیادہ بحوث علم حدیث کی اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً ہمیں مل رہی ہیں، جو ہم کٹا ڈاٹا کر رہے ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو امام ابن معین کے متعلق وہ ہم واضح کریں گے اپنی کتاب میں بھی اور اپنے لیکچروں میں بھی، کلاس میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور اہم بات، جب ہم ائمہ محدثین کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں ان محدثین کے نقش ثبت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ان محدثین سے محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ ہمارا سرسری مطالعہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کبار شیوخ سے جب ہم کسی محدث سے ایک اس کی زندگی کا واقعہ سنتے ہیں، ایک جملہ، ایک قول سنتے ہیں،
اللہ کی قسم وہ جملہ اور قول ایسے زبردست ہوتے ہیں، اتباع قرآن و سنت پر مشتمل ہوتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں اس محدث سے محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سچ ہے۔ تو جب ہم ایک ہی امام کے پیچھے پڑ جائیں گے، بہت زیادہ تفصیلات کا مطالعہ کریں گے، تو لا محالہ اس محدث کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں محبت بیٹھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات مشہور ہے، جب کسی سے محبت ہو جائے پھر اس کی عادتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے محبوب کی صفات کو بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، اس اپنے محبوب کی گلیوں سے گزرنے کو بھی فخر سمجھتا ہے، سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اہل علم سے ہمیں محبت ہو جائے گی، اللہ کی قسم یہ محبت ایسی محبت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھلاوا، کوئی شے اور مقصود ہوتا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بٹھائی کہ نہیں بٹھائی؟ بٹھائی ہے۔ تو کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ ائمہ محدثین کی محبت، امام بخاری کی محبت ہے کہ نہیں دلوں میں؟ ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہے کہ اس عظیم انسان اتنی محنت کی، اتنے اچھے سے کام کیے، اتنی کتابیں لکھی، اتنے شاگرد تیار کیے کہ دنیا کو روشن کر دیا، تو ہمیں محبت ہے۔ ہمیں سعادت اور فخر ہوتا ہے بھی میں نے حالات پڑھے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم ابن معین رحمہ اللہ پر دراسہ شروع کریں گے تو آپ کا دل و دماغ ٹھاٹھے مارے گا، خوش ہو جائے گا۔ آپ یہ داستانیں علم و عمل کی، ایمان کی داستانیں، محبت کی داستانیں، قرآن و حدیث کے ساتھ محبت کی داستانیں ہم اپنی نسلوں کو سنائیں گے۔ تو یہی وہ طریقے ہیں جیسے ایک نئی نسل سامنے ابھر کر آتی ہے، بڑے بڑے عزائم لے کر سامنے آتی ہے۔ کب آئے گی؟ جب ہم اپنی نسل نو کو، اپنے بیٹیوں کو، بیٹوں کو، شاگردوں کو بڑے بڑے کبار محدثین کے ساتھ جوڑیں گے۔ جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ان کے حالات و واقعات بیان کریں، ہم ان محدثین کی کتابوں کو دکھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتابیں دکھانے سے، کتابیں پڑھنے سے، اس کے منہج پر بات کرنے سے، ان کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک یہ بھی ہمارا مشن ہے، مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ائمہ محدثین میں بڑی زیادہ خوبیاں پیدا فرمائی تھی، اچھی خوبیاں، نیکی تقوی والی خوبیاں، للہیت والی خوبیاں، درگزر والی خوبیاں، علم کے لیے دن رات محنت کرنے والی خوبیاں، رو رو کر دعائیں کرنے والی خوبیاں، صدقہ خیرات کرنے والی خوبیاں۔ یعنی یہ ائمہ محدثین مجسمہ خیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ آپ نے میرے دین قرآن و حدیث کی خدمت کرنی ہے، قرآن و حدیث کی حفاظت کرنی ہے۔ تو امام ابن معین کا کریکٹر کیا تھا؟ خدمت حدیث میں، خدمت قرآن میں، خدمت رجال الجرح و تعدیل میں۔ یہ ایک بڑی زبردست داستان ہے جس پر ہم اگلے دنوں میں مفصل لیکچر دے رہے ہیں، انشاءاللہ بڑا زیادہ فائدہ ہوگا۔ سرسری مطالعے کی ہم نفی نہیں کرتے، حالات و واقعات، مجبوریاں انسان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ کوئی کتاب پکڑی، 2-4 منٹ پڑھی، گھنٹہ پڑھ لی، پھر اگلی کتاب پکڑ لی، پھر اگلی کتاب، پھر اگلی کتاب۔ اکثر ایسے ہی مطالعہ ہوتا ہے، کوئی بھی موضوع پر ہم مفصل مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ ہر مسئلے میں تشنگی ہی رہتی ہے۔ 20 سال سے ہم مسئلے پوچھنے لگے ہیں تو اب 40 سال عمر ہو گئی ہے تو ابھی بھی مسئلے پوچھ رہے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ فوت ہو جائیں گے، 100 سال زندگی مل جائے گی، کسی مسئلہ میں ہم کنفرم نہیں ہوں گے، ایسے شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ائمہ محدثین کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں۔ ان کی راتیں کیسے تھی، ان کے دن کیسے تھے، ان کے کھانے کیسے تھے، ان کے لباس کیسے تھے،
اس پر بھی کام ہونا چاہیے۔ کوئی اٹھے نوجوان جو ائمہ محدثین کے لباس پر کتاب لکھے۔ کتنی سادہ زندگی تھی۔ ابھی چند دن پہلے ایک ہمارے محترم فضیلت الشیخ محب الرحیم صاحب نے ایک چھوٹی سی پوسٹ شیئر کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالہ سے کہ ان کے پاس انہوں نے ایک پرانا موزہ خریدا جو پاؤں پر پہنتے ہیں، پرانا موزہ، اور 20 سال تک وہی موزہ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی انداز میں کام ہو۔ ائمہ محدثین سلف صالحین کا لباس کیسا تھا، اس پر پورا کام ہونا چاہیے۔ ان کی راتیں کیسے تھیں، ہمارے اسلاف راتیں کیسے گزارتے تھے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رات کو 3 طرح تقسیم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسے محدثین کی ایک ایک عادت کو، ایک ایک خوبی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تقوی میرے اسلاف کا، خشوع خضوع میرے اسلاف کا، تہجد میرے اسلاف کی، محنتیں میرے اسلاف کے، سفر میرے اسلاف کے۔ بڑی زیادہ دکھ والی باتیں ہیں، ہم علم کے حصول کے لیے سفر کرنا پسند نہیں کرتے، ویسے جسمانی راحت کے لیے بڑے بڑے اوٹ پٹانگ سفر کر جاتے ہیں، ملکوں کے سفر کر جاتے ہیں۔ کیوں جا رہے جی؟ بس سیر و تفریح کرنی تھی، ایسے مطالعہ کرنا تھا، فضول کاموں کی طرف ہم بڑے سفر کرتے ہیں۔ لیکن ائمہ محدثین کے حالات پڑھنے سے مشکلات سامنے آئیں گی کہ ابن معین رحمہ اللہ نے کتنی مشکلات کے ساتھ سفر کیا اور کیسے ممکن ہوا ایک بغداد کا ایک بچہ، غریب مسکین بچہ، کیسے ایک بہت بڑا امام اور محدث بن کر سامنے آیا۔ پیچھے وجوہات کیا تھیں، ان کے اساتذہ کون تھے، اساتذہ نے محنت کیسی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے یہ بحثیں باحوالہ میں شیئر کر رہا ہوں، ایک بات پیش کر دیتا ہوں۔ امام علی بن مدینی، اللہ اکبر، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا بہت بڑا کردار ہے ابن معین پر۔ بڑی محنت کی انہوں نے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف امام ابن معین بیٹھے ہیں، دوسری طرف امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں۔ علی بن مدینی چیزیں لکھوا رہے ہیں، دونوں محدثین، دونوں شاگرد، دونوں ان کے بیٹے املا حدیث کر رہے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، جرح و تعدیل لکھ رہے ہیں، علل لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین کی زندگی میں امام احمد بن حنبل کا بڑا کردار ہے۔ یہ استاد شاگرد بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پوری زندگی ایک لمبا عرصہ اکٹھے رہے ہیں۔ یہ چند وہ باتیں تھیں جو میں بنیادی طور پر کرنا چاہتا تھا، تو انشاءاللہ ایک ایک چیز پر ہم آج سے بات شروع کر رہے ہیں امام ابن معین رحمہ اللہ کے حوالہ سے۔ تو جو بھی ہم ایک موضوع لانچ کریں گے پہلے، پھر اس پر درس ہمارا لیکچر ہوگا فزیکلی، وہ ہم گروپوں میں بھی شیئر کریں گے، یوٹیوب پر بھی ہم لگائیں گے، ہماری ٹیم لگائے گی انشاءاللہ۔ تو ان ہمارے دروس میں کوئی بھی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں ضرور اطلاع دی جائے۔ ہاں، اگر مزید آپ کے پاس اسی مسئلہ میں، اس چیز میں چیزیں ہوں تو وہ ضرور ہمیں پرسنل ہمارے ورثہ پر شیئر کیے جائے، تاکہ ہم آپ کے شکریہ کے ساتھ ان چیزوں کو بھی اپنی کتاب میں جو ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں امام ابن معین پر، اس میں ہم ایڈ کر سکیں۔ اور بھی بڑی زیادہ باتیں ہیں۔ احب المحدثین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی حدیثا۔ ہمیں اللہ تو جانتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں قرآن و حدیث سے محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، ائمہ محدثین سے محبت ہے، جن کو تو نے پیدا ہی اپنے پیارے، اپنے مقدس دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، جیسے تو نے اپنے ان برگزیدہ لوگوں سے کام لیا، فتنوں سے محفوظ رکھا، صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت کر دیا، ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں اللہ تو نے بڑی برکت ڈالی۔ اللہ جی، ہماری زندگیوں میں بھی، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جیسے ان کا دور سنہری دور تھا، خیر و برکت والا دور تھا، اے اللہ رحیم و کریم، اللہ ہمارے دور کو بھی محدثین کا دور بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے مدارس، ہمارے جامعات الحمدللہ پوری دنیا میں ہیں، یا اللہ
ان تمام مدارس اور جامعات کو جہاں اتباع قرآن و سنت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں ائمہ محدثین کے منہج کو عام کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی خدمات قبول فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا سسٹم ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے ہمارا سسٹم، مرکز امام احمد بن حنبل قصور والا ادارہ، یہ سنہ انٹرنیشنل لاہور والا ہمارا ادارہ، طالبات والا ہمارا ادارہ، اس طرح چھوٹے چھوٹے اور ہمارے ادارے، یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے ہیں، صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ایک بھی اللہ کا بندہ ان سے پڑھ کر نکل گیا، اس نے عالمی لیول کی اللہ کی رضا کے لیے کام کر دیے، شاید وہی ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔